السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے میری ویڈیو پہ کلک کیا اور ٹائم نکالا میرا ولاگ دیکھنے کے لیے۔ اور امید یہ بھی کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں، پہلی بار آیا تو سبسکرائب کیے بغیر آپ لوگ نہیں جائیں گے، اور اس کے علاوہ لائک کمنٹ کرنا تو بالکل بھی نہیں بھولیں گے۔ تو جناب ولاگ شروع ہو چکا ہے، تو طبیعت آج میری کچھ ٹھیک تھی تو میں نے سوچا کہ چلو یار کچھ نہ کچھ اپلوڈ کرنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے طبیعت کے سارے جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے ہے، تو بس یہ مسئلے مسائل تو پھر چلتے رہنے ہیں، اللہ پاک کا جو حکم۔ لیکن آرام سے بیٹھا بھی نہیں جاتا میرے سے، جب میں ٹھیک ہوتی ہوں تھوڑی سی تو پھر میرا دل کرتا ہے میں ولاگ شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ۔ 2-4 دن پیچھے جب میں نے ولاگ اپلوڈ نہیں کیا تو میں ٹھیک رہی، اور پھر جیسے ہی میں نے دوبارہ سے موبائل کو ٹائم دینا شروع کیا ہے، کل یعنی کہ میں گھر سے باہر گئی، آپ لوگوں نے دیکھا ویڈیو بنا کے لائی اور رات اپلوڈ کی، گھر کے کام بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے اور صحت کے ایشو بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ تو جسٹ کل کے دن میں میری طبیعت پھر خراب ہو گئی اور رات میں پھر نہیں سو سکی۔ لیکن اب جیسے ہی صبح ہوئی ہے تو پھر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ دن ضائع ہو رہے ہیں زندگی کے، کچھ بھی نہیں کر پا رہی، اور خاص طور پر یہ کہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی نا۔ اور پھر یہ چیز جو ہے نا مجھے دوبارہ سے مجبور کرتی ہے کہ میں جس حالت میں بھی ہوں تو میں اٹھ کے ولاگ بناؤں۔ اللہ پاک سننے والا ہے، انسان کا کام ہے محنت کرنا، تو جو میں نے سوچا اور پھر میں اٹھ کے ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو یہاں پر جناب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ناریل کا جو ہے نا وہ میں نے تیل بنانا تھا، تھوڑا سا نا گھر میں ریڈی کرنا تھا، باہر سے پتہ ہے آپ کو خالص نہیں ملتا، تو میں یہاں پر ناریل کا تیل بنا رہی تھی، آئل نکال رہی تھی گھر میں۔ اور اس دوران جو ہے نا میرا پارسل ایک آ گیا تھا جو کہ میں بھول چکی تھی، شاید میں نے یہ 6-7 جنوری کو جو ہے نا آرڈر کیا تھا اور میں بھول گئی تھی، اور جب میں بھول گئی تھی تو تب یہ مجھے ریسیو ہوا، یعنی کہ یہ آیا ہوا تھا میرے پاس 17 تاریخ کو، اور تب کی یہ ویڈیو ہے، ولاگ ہے، جو اب چیزیں ہیں نا وہ کلپ وغیرہ شیئر کر رہی ہوں۔ تو یار آج کی ویڈیو میں نا میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا کچھ چیزیں شیئر کروں۔ سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج کل ہر بندہ بندی جو ہے نا، بندہ تو نہیں بندیاں خاص طور پہ جو ہے نا میری بہنیں یوٹیوبر کافی ولاگز اپلوڈ کر رہی ہیں وظائف کو لے کے، کہ ایک وظیفہ کرنے سے راتوں رات میں UK پہنچ گئی، ایک وظیفہ کرنے سے راتوں رات میری لاٹری نکل آئی، ایک وظیفہ کرنے سے جو ہے وہ میری قسمت بدل گئی، بہت کچھ، ایک وظیفہ کرنے سے مجھے گھر مل گیا، ایک رات کا وظیفہ کرنے سے مجھے پلاٹ مل گیا۔ تو اس طرح کی نا کافی ساری ویڈیوز میری نظروں کے سامنے سے گزری ہیں، اور یہ اسکرین پہ آپ تھمبنیل وغیرہ دیکھ رہے ہیں ان سسٹرز کے، تو میں کئی دنوں سے یہ دیکھ رہی تھی، اور میں نے یہ ٹاپک ٹرینڈ میں آیا ہوا ہے، اور جو بھی اس پہ ویڈیوز بنا رہا ہے اس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، آپ بنانا چاہیں تو آپ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں بھی شیئر کروں گی اس طرح کی ایک ویڈیو، لیکن اس میں میں یہ چیز نہیں شیئر کروں گی کہ ٹاپک چل رہا ہے تو میں بھی بناؤں تو میرے ویوز بھی اچھے آ جائیں گے۔ ویوز آنا نہ آنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں پر میں ایک آپ بیتی شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، کہ ایک ایسا وظیفہ کہہ لیں آپ اسے، جو کہ آج سے میں نے 1.5 سال پہلے کیا، اور اس وظیفے سے مجھے کیا ملا، اور یہ وہ چیز ہوگی کہ جو ایک ویوز سے ہٹ کے ہوگی اور جو واقعی ریالٹی پہ مبنی ہوگی، اور جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنے والی ہوں۔ لوگ بنا رہے ہیں ویوز کے لیے، تو میرا مقصد ویوز بھی ہے، اور میرا مقصد آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیز شیئر کرنا ہے جو کہ واقعی میں نے آزمائی ہے۔ صرف ویوز لینے کے چکروں میں یہاں پہ ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہی، میں وہ چیز شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، اور یہ چیز میں نے کئی اپنی یوٹیوبر بہنوں سے بھی شیئر کی ہے، اور کافی لوگ ایگری کریں گے کہ میں نے ان کو یہ وظیفہ کئی مہینوں پہلے، سال پہلے بھی بتایا تھا لوگوں کو نا، کئی لوگوں کو بتایا تھا جو انسٹاگرام پہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اچھا جی، ٹاپک کو بھی فالو کر لیتے ہیں اور ساتھ اپنی زندگی کا بھی کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ تو جناب وظیفے کی اگر میں بات کروں تو میں نے زندگی میں آج تک کوئی وظیفہ نہیں کیا، میں نے اپنی زندگی میں آج تک کوئی وظیفہ نہیں کیا، اور کیا تو ایک ہی کیا، اور مطلب اتنے لمبے لمبے وظیفے میں نے کبھی فالو نہیں کیے کہ اب میں یہ کروں بیٹھ کے عشاء کی نماز کے بعد یہ پڑھنا، تو مغرب کی نماز کے بعد یہ پڑھنا۔ اللہ معاف کرے ہمیں، لیکن ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، دنیا داری میں لگ جاتے ہیں اور یہ چیزیں ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پاتے۔ ہاں یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں تو یہ بہت ہے، وظائف کی طرف ہمارا اتنا رجحان نہیں ہوتا نا، اور نہ ہم اتنا اپنی زندگی میں ٹائم دے پاتے ہیں وظیفوں کو۔ بہت خوش قسمت لوگ ہوں گے جو نماز قرآن سے ہٹ کے بھی عبادات کر لیتے ہوں گے، لیکن ہمارے میں تو اللہ معاف کرے اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم ایکسٹرا کچھ کر لیں۔ لیکن آج سے 2 سال پہلے جب میں نے یہ چینل شروع کیا، میں بہت زیادہ پریشان تھی، جو لوگ شروع سے میرے ساتھ ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں، میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور میں نے جب یہ چینل سٹارٹ کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس پہ ویڈیوز بنا پاؤں گی، ریگولر نہیں بنا پاؤں گی، چینل چلے گا نہیں چلے گا۔
یا اس چینل سے مجھے کچھ انکم ہوگی نہیں ہوگی، لیکن میں نے بنایا اور میں نے اس پہ ویڈیوز ڈالنا شروع کی. شروع میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ سب نے بہت پیار دیا، چینل اوپر گیا، لیکن کچھ لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے چینل کا بھٹا بیٹھ گیا. قدرتی بات ہے، جو بندہ وائرل ہو رہا ہوتا ہے نا، باقی اس کی ٹانگ کھینچنے آ جاتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. کچھ بہنیں میری اٹھی اور انہوں نے بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی اور چینل میرا خراب ہو گیا. اس کے بعد یار میری زندگی میں بالکل ہی اندھیرا آ گیا. 2-3 یوٹیوب کی پیمنٹس میں نے بہت اچھی لی، اور اس کے بعد نیگیٹیوٹی کی وجہ سے چینل میرا بالکل ڈاؤن میں چلا گیا، اور بہت زیادہ مجھے جو ہے نا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اور میں ہر نماز میں رویا کرتی تھی. یہ بات سچ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنے لگی ہوں. میں اتنا روتی تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی. میں نے اپنا وہ ٹائم بہت مشکل گزارا. مجھے پتہ ہے، یہ میرے اللہ کو پتہ ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا. آس پاس کے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے نا، تو جو ہے اسی میں گزارا کرو. نہیں ہوتا گزارا. آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ نہیں ہوتا گزارا. آپ کو زندہ رہنا ہے، آپ کے بچے ہیں، اسکولوں میں پڑھانا ہے، آپ کو قدم قدم پہ پیسہ چاہیے. یہ ریالٹی ہے، چاہے لوگ کہیں مانے یا نہ مانے، لیکن ریالٹی ہے کہ پیسے کے بغیر آپ ایک قدم نہیں چل سکتے. تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. سارا دن میں نے رو کے گزارنا، اور ہر نماز میں نے رونا بیٹھ کے اللہ کے آگے. اور اتنا رونا کہ میری آنکھیں دکھتی تھیں اور میرا دماغ درد کرنے لگ جاتا تھا. میری یہ حالت تھی کہ میں اٹھتے بیٹھتے روتی تھی، بس روتی تھی. اور میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں ایک چیز بیٹھ گئی تھی کہ کوئی میرا مسئلہ جو ہے نا وہ حل نہیں کر سکتا. میں لوگوں کے سامنے جا کے مانگوں گی، کوئی میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. ہاں اللہ کر سکتا ہے. پہلے اتنا اللہ کے قریب بھی نہیں تھی، نہ اللہ کے بارے میں کبھی اتنا سوچا تھا. لیکن وہ زندگی کے دن کچھ ایسے تھے. آتا ہے ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ وہ بالکل بے بس ہوتا ہے، اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، وہ ہر طرف سے تھک ہار کے آخر کہاں جاتا ہے؟ وہ جائے نماز پہ جاتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے، اور پھر صبر وہیں سے ملتا ہے، اور سب کچھ پھر بندے کو وہیں سے ملتا ہے. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. آج سے 1.5-2 سال پہلے جب میں نے چینل سٹارٹ کیا، روتی رہتی تھی. خرچے پورے نہیں ہوتے تھے، بچوں کی ذمہ داریاں تھیں، گھر کے اخراجات تھے، کرائے کا گھر تھا، بجلی کے بل، بچوں کی فیسیں، کھانا پینا، بیمار تھے اوپر سے، کپڑا جوتی کچھ نہیں تھا. میں بس روتی رہتی تھی اور دیکھتی رہتی تھی کہ اب یہ کیسے پورا ہوگا، کیسے میں پورا کروں، کہاں سے کروں. اور بس اللہ کے آگے بیٹھ کے میں روتی تھی. نماز پڑھنا اور رونا، اتنا میں روتی تھی کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنا روئی ہوں پچھلے 2 سالوں میں. یہ اللہ جانتا ہے یا میں جانتی ہوں. اور پھر بس اتنا ہی ہوتا ہے. اللہ پاک جو ہے اپنے بندے کو اتنا بھی نہیں آزماتا، ایک حد تک آزماتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ انسان کی نیت دیکھ رہا ہوتا ہے. تو میری زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی آئی، بلکہ تھوڑی نہیں کافی ساری آئی. وہ اس طرح آئی کہ میں ایک دن جو ہے نا میرے ذہن میں آیا کہ میں کچھ پڑھوں، مطلب نماز سے ہٹ کے، قرآن سے ہٹ کے کچھ وظیفہ کروں، مطلب کچھ ایسا کروں کہ میری زندگی میں جو نا تھوڑا سکون آئے، یا کم سے کم جو حالات چل رہے ہیں اس پہ اللہ پاک مجھے راضی رہنے والا بنا دے. میں دعا بھی مانگتی تھی، اور اس چکر میں نا میں نے ایک دن یوٹیوب کو کھولا اور میں ایسے سکرول کر رہی تھی اوپر. تو مرحوم جنید جمشید کی ایک ویڈیو میرے نظروں کے سامنے سے گزری. پہلے تو میں نے ایسے سکرول کر دیا اوپر کو، لیکن پھر دوبارہ پتہ نہیں میرے مائنڈ میں کیا آیا، میں نے اس ویڈیو کو دیکھا، نیچے کر کے کھول کے اس ویڈیو کو اوپن کر کے سنا، جس میں وہ بتا رہے تھے ایک قرآن پاک کی آیت کے بارے میں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک آیت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اتنا پڑھنا ہے نا کہ آپ کے منہ پہ وہ جاری رہے، مطلب آپ کی زبان پہ وہ جاری رہے، رواں ہو جائے آپ کو، ایسے کہ آپ سو بھی جائیں نا تو بھی آپ کا دل لگے کہ آپ کی زبان، آپ کا دل وہ آیت پڑھ رہی ہے. کوئی اس کا خاص ایک وہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھنا ہے، عشاء کے بعد پڑھنا ہے، مغرب کے بعد پڑھنا ہے. نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں، اور پھر دیکھیں گے آپ کی زندگی میں آسانیاں کیسے آتی ہیں. بہت زیادہ مشکلوں میں تھی، بہت زیادہ پریشانیوں میں تھی، اور مجھے وہ آیت قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت بہت آسان لگی. کیونکہ آج سے کئی سال پہلے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو گلی محلوں میں میلاد ہوتے تھے، تو ہم جایا کرتے تھے، تو وہاں پہ عورتیں گھروں میں وہ آیت پڑھایا کرتی تھیں. اور مجھے یاد تھا، مجھے فوراً سے یاد آیا کہ یہ آیت تو آلریڈی ہی میری زبان پہ جاری ہے. مطلب اگر میں پڑھوں تو میرے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ میں نے کسی زمانے میں اتنی پڑھی ہوئی ہے. لوگوں کے گھروں میں جا کے، لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے تھے محلوں میں، تو وہ بلاتی تھیں باجی ہمیں کہ آؤ ختم کرانا ہے، میلاد کروانا ہے، تو پڑھاتی تھیں. ایک تسبیح دے دینی کہ پڑھ کے گنتی کر رکھتے جاؤ، تو وہ ہم پڑھا کرتے تھے. تو اس زمانے کی میرے زبان پہ جاری تھی، لیکن اتنا نہیں تھا پتا کہ یہ مطلب اب کی زندگی میں میرے لیے آگے کتنی آسانیاں کرنے والی ہے، میرے لیے کتنے کام آنے والی ہے. تو وہ جیسے ہی میں نے آیت انہوں نے مجھے بتائی، اسکرین پہ آئی، تو میں نے کہا یہ تو مجھے آتی ہے آلریڈی، یہ تو مجھے زبانی یاد ہے، اور چھوٹی سی آیت ہے، اور مجھے مطلب پہلا لاسٹ پڑھ کے ہی مجھے ساری ایک دم سیکنڈ میں یاد ہو گئی نا.
کیونکہ آلریڈی میں نے وہ کسی زمانے میں یاد کی ہوئی تھی. تو مجھے ذرا مشکل نہیں لگا. میں نے کہا یہ تو میں کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے زبانی بھی آتی ہے اور میں اتنی پریشان ہوں. میں ویسے سارا دن رونا ہے بیٹھ کے, لوگوں کی سوچنی ہے اس نے میرے سے یہ کر دیا, اس نے میرے سے یہ کر دیا. اس سے بہتر ہے کہ میں یہ پڑھوں, ٹھیک ہے, اپنا دھیان اس طرف لے کے آؤں. اور اتنے فائدے انہوں نے اس صورت کے بتائے, اس آیت کے بتائے قرآن پاک کی, کہ جو چاہو گے ملے گا, زندگی میں سکون آئے گا, آسانیاں آئیں گی, اور ایسے ایسے اللہ رستے بنائے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی, آپ کی سوچ نہیں ہوگی, مطلب ایسے ایسے رستے اللہ پاک کھولے گا آپ کے لیے, ہر مشکل سے آسانی ہوگی. بس آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو لگاتار پڑھنا ہے. سوچ کے نہیں پڑھنا کہ ایک دن پڑھیں تو یہ ہو جائے گا, 2 دن نہیں, لگاتار پڑھیں جب تک آپ کو مطلوبہ رزلٹ حاصل نہیں ہو جاتے. آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے. میں نے وہ لمحہ تھا میری زندگی میں کہ میں نے اس آیت کو پکڑا قرآن پاک کی, اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا. ویڈیو بند کر دی اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. میں نے ایسا پڑھا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی. شاید میں نے مہینہ پڑھا, 1.5 مہینے, یا شاید 2 مہینے. میں نے ایسا پڑھا, میں نے نہیں سوچا کہ میں یہ پڑھوں گی تو اب میں اوپر سے کوئی دولت نازل ہو جائے گی, یا کوئی میرا ویزے لگ جائیں گے, یا میرا کاروبار دولت مطلب ہو جائے گا. میں کہتی تھی اللہ پاک مجھے اتنا دے کہ میرا مطلب جو روزمرہ کی ضروریات ہے نا وہ پوری ہوتی رہے, مجھے اتنا مل جائے کہ مجھے یہ جو سر پہ میری ٹینشنوں کا پہاڑ ہے نا یہ ختم ہو جائے, اور مجھے مانگنا نہ پڑے کسی سے, کسی کے گھر جا کے, چاہے وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی کیوں نہ ہو, میں نہیں مانگ سکتی. تو میں نے نا بس وہ پڑھنا شروع کر دیا. اتنا پڑھا کہ اب میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کہ واقعی اللہ پاک کی ذات جو ہے نا بڑی رحیم و کریم ہے. ہم ہی جو ہے نا بس وہ بد نصیب ہیں, اس کے رستے پہ جاتے نہیں ہیں, ہم لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں مانگنے کے لیے, اس کے دروازے پہ نہیں جاتے. وہ آسانیاں ہمارے لیے پیدا کرتا ہے اور وہی بندوں کو وسیلے بناتا ہے, اور وہی ایسی مدد ہمیں گھر بیٹھ کے بھیجتا ہے نا کہ ہماری سوچ نہیں ہے. میں نے پڑھا, اور پڑھنے کے تقریباً 1.5-2 مہینے بعد ہی میرے اللہ پاک نے میرے لیے ایسے وسیلے بنائے کہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی. آج اگر گھر بیٹھ کے میں اتنی اچھی زندگی گزار رہی ہوں نا, میرے گھر ہر چیز ہے. آج سے کچھ سال پہلے آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں, جو بہن بھائی میرے ساتھ شروع سے مجھے جانتے ہیں وہ بتائیں گے کہ میں نے کیسے ٹائم گزارے ہیں. انہوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں. میں نے اپنے بچوں کو 3 ٹائم سلاد سے بھی روٹیاں دی ہیں کہ یہ پیاز ہے اور یہ ٹماٹر ہے. اسکول سے آتے تھے میں دیتی تھی. وہ وقت بھی تھا اور یہ وقت بھی ہے کہ اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے کہ 1.5 سال ہونے والا ہے. ایک دفعہ کا وظیفہ کیا ہوا, اس کے بعد تقریباً 2 مہینے میں نے پڑھا اور پھر چھوڑ دیا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس کی برکتیں آج تک میری زندگی میں ہیں. میری زندگی میں جو سکون ہے نا وہ اسی وظیفے کی وجہ سے ہے, اور میری زندگی میں جو کچھ آج میرے پاس ہے, میں اپنے گھر بیٹھ کے اپنی زندگی کے نظام چلا رہی ہوں, یہ اس وظیفے کی برکت ہے. اس کے بعد اللہ پاک کا کرم ہے, اس کی کرم نوازی ہے کہ میں آج اپنے گھر میں بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی ہوں. مجھے رزق کے لیے, مجھے اپنے کمانے کے لیے گھر سے باہر نہیں جانا پڑتا, مجھے ذلیل نہیں ہونا پڑتا. میرے رزق کا, روزی کا انتظام اللہ پاک نے میرے گھر کے اندر میری 4 دیواری میں مجھے بٹھا کے اللہ پاک نے مجھے دیا ہے, اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں. جتنا اللہ کا شکر ادا کروں وہ میرا کم ہے. اور اللہ پاک آپ کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے نا کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ مدد کہاں سے آتی ہے. تو وظیفہ بتاتی ہوں میں آپ لوگوں کو, لیکن اس وظیفے کو کرنے کی شرط یہی ہے کہ دل سے بالکل خالص ہو جائیں. یہ چھوڑ دیں کہ آپ کو کوئی دے گا, کوئی بھی آپ کو نہیں دے گا. اللہ گھر بیٹھے آپ کو دے گا, آپ کو لوگوں کے دروازوں پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اللہ پاک وہاں سے آپ کو دے گا کہ جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی. یہ میں اس وظیفے کو لے کے اتنے یقین سے بتا رہی ہوں. کوئی بھی آپ کے دل میں بات ہے نا, اللہ کے آگے رکھیں. نماز کی پابندی اس وظیفے کے لیے شرط ہے, خالص ہونا اس وظیفے کے لیے شرط ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی سب سے پہلے کرنی ہے کہ 5 نمازیں جو ہے نا وہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے. نماز پہلے پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد چلتے پھرتے اس وظیفے کا آپ نے ذکر کرنا ہے. سارا دن آپ نے اس کو پڑھنا ہے, یہاں تک کہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو یہ ایسے یاد ہو جائے گا کہ آپ رات سوئیں گے نا, آپ کو واقعی لگے گا کہ آپ سو رہے ہیں لیکن آپ کا دل وہ وظیفہ پڑھ رہا ہے, اور صبح اٹھتے پھر وہی آپ کی زبان سے جاری ہوگا, کیونکہ آپ کو عادت پڑ جائے گی پڑھنے کی بہت زیادہ نا. گنے بغیر کوئی تسبیح ہاتھ میں نہ رکھیں, چلتے پھرتے اس کو پڑھنا شروع کر دیں, اور پھر آپ لوگ انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں اس کے کمال ضرور دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ وظیفہ یہاں اسکرین پہ بھی میں شیئر کر رہی ہوں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے,
اس کو آپ لوگ اچھی طرح دیکھ لیں، اسکرین شاٹ، اور اس آیت کو آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگیوں میں کس طرح سے تبدیلی آتی ہے۔ اور بات وہی کر رہی ہوں کہ نماز اس کے لیے شرط ہے، اور نماز صرف اس کے لیے شرط نہیں ہے، نماز تو ویسے ہی فرض ہے یار، نماز تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، میرے سے بھی ہوئی ہیں، میں نماز پہلے خود نہیں پڑھتی تھی، سچ بتا رہی ہوں، جو غلطیاں ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے، نہیں پڑھتی تھی، کبھی کبھار پڑھتی تھی، یا یہ کہہ لیں کہ ایک دو پڑھ لی اور باقی چھوڑ دی۔ عشاء کی اور فجر کی شاید ہی میں نے کبھی پڑھی ہو۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ماننا چاہیے، اور لیکن جب اللہ پاک انسان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دیتا ہے نا، مطلب اس کی اصلاح اللہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں، تو میرے مائنڈ میں بھی کہیں نہ کہیں یہ چیزیں بیٹھنا شروع ہو گئی کہ یار زندگی تو گزری پڑی ہے یار، اور نماز کی طرف ہم گئے ہی نہیں ہیں، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، اور جب مشکلات آتی ہیں تو ویسے ہی آٹومیٹکلی انسان ہر طرف سے ہار کے جوتے کھا کے نا آخر جاتا کہاں پہ ہے کہ جائے نماز پہ ہی جاتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے مجھے ہر کسی کا چہرہ دکھایا، اور آخر کار اللہ پاک لے گیا مجھے جائے نماز پہ، اور اب اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ جس بندی نے کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اب میں تہجد کی بھی پڑھتی ہوں، اور بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ مجھے ریگولر تہجد کی نماز پڑھنے والا بنا دے، کیونکہ میں پڑھتی ہوں، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کبھی میری آنکھ نہیں کھلتی، یا آنکھ کھلی بھی ہو تو میرا دماغ اتنا عجیب سا ہو رہا ہوتا ہے میں نہیں پڑھ پاتی، لیکن میں نے اللہ پاک سے کہا ہے کہ اللہ پاک میری اس نماز کی عادت، جس طرح 5 نمازیں میں پڑھنے لگی ہوں نا، اس کی بھی میری ریگولر عادت بنا دے۔ تو انشاءاللہ تعالی انسان جب خود قدم بڑھاتا ہے نا ایک، تو اللہ پاک اس بندے کی طرف کتنے قدم بڑھاتا ہے آپ بھی جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت آپ لوگ بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے، اور رزق دینے والا اللہ ہے، بندے نہیں ہیں۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں گے نا، جب آپ کے مامے چاچے نے، ماسیوں نے، پھوپھیوں نے، اور اس کے علاوہ ماں باپ نے، بہن بھائیوں نے، کسی نے بھی جو ہے نا آگے آپ کے منہ میں نوالا نہیں ڈالنا، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ سے ہی مانگے، اللہ نہیں دینا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے راستے آسان ہوتے جائیں گے۔ تو بس یہ وائس اوور آج جو ہے نا 2-3 پارٹس میں نے کی ہے، اس لیے کہیں آواز آپ کو کم کہیں زیادہ فیل ہو رہی ہوگی۔ تو آج کا ولاگ، آج کی ویڈیو میری یہی ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور اس وظیفے کو اگر کوئی شروع کرتا ہے نا، اور تو 5 وقت کی نماز، اور اس کے بعد مسلسل لگاتار اس کو پڑھنا ہے، ٹائم کا بالکل نہیں سوچنا، اور اگر کوئی سٹارٹ کر رہا ہے تو مجھے ضرور بتائے بعد میں کہ اس کے بینیفٹس اسے ملے کہ نہیں ملے، مطلب وہ فائدے اسے ہوئے جو اس نے ذہن میں سوچ رکھے تھے کہ نہیں ہوئے، تو آپ نے اس کا مجھے ضرور بتانا ہے اگر آپ شروع کر رہے ہیں تو بس آج کا ولاگ یہی ہے میرا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اور یہاں پر بچوں کے اسکول سے آنے کا ٹائم تھا، ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی باہر بیٹھ کے تھوڑی سی دھوپ میں، تو میں جو ہے نا بس ایسے دن گزر جاتا ہے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، صحت کے لیے دعا میرے لیے کیا کریں آپ لوگ بھی، جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، میرے لیے صحت کی دعا آپ نے کرنی ہے، اللہ مجھے صحت دے دے، جو بھی مسئلے مسائل زندگی میں تھوڑے بہت رہ گئے ہیں چل رہے ہیں، اللہ ان سے بھی جو ہے وہ آسانی عطا فرمائے، اور ہر حال میں خوش رہنے والا بنا دے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، بہت سارا پیار، ملتی ہوں کل انشاءاللہ، اللہ حافظ۔